بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم تب تک ترقی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم نے اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی حکمران ہو یا کوئی رہنما ہو، وہ ہمیں ترقی نہیں دلا سکتے، چاہے عمدہ انتظام کیوں نہ ہو۔ لیکن جب ہم نے اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش جب تک نہیں کی ہو اور اپنی مدد آپ کا جذبہ ہم میں موجود نہ ہو تو ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی مدد آپ کا صفحہ نمبر 6 پڑھیں گے کہ اس میں سر سید احمد خان کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، اور پہلے جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ یورپ کے لوگ کا خیال یہ تھا کہ جب حکومت کے قوانین اچھے ہو، عمدہ انتظام ہو تو ہم ترقی حاصل کریں گے۔ تو اس کے اجرا یعنی جاری کرنے کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، قدیم غلط خیال ہے، یہ درست نہیں ہے، پرانا خیال ہے، یہ تصور جو ہے یا نظریہ ہے یا یہ سوچ کہ یہ درست نہیں ہے۔ سچا اصول وہ ہے، تو پھر درست نظریہ کیا ہے؟ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ دستکاری میں کہا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ولیم ڈریگن ایک مفکر تھے، ایک دانشور تھے، اور اس کا تعلق ایئرلینڈ سے تھا۔ ڈبلن ایک شہر کا نام ہے۔ دستکاری، ہاتھوں سے خوبصورت چیزیں بنانے کو دستکاری کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دکھانے کے لیے ایک جگہ پر رکھتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے اس نمائشگاہ میں۔ تو وہاں پر ولیم ڈریگن نے ایک تقریر کی تھی اور لوگوں سے کیا کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں کہ کوئی قوم کیسے آزاد ہوتی ہے، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ تب اس نے کہا تھا ولیم ڈریگن نے کہ میرا ملک جس کو ہم نے آزاد کیا ہے اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں جن لوگوں نے آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیوں یاد آتے ہیں؟ کہ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں کہ کوئی ملک کیسے آزاد ہوگا، ملک کو آزاد کرنے کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے۔ ولیم ڈریگن کے مطابق اس کے دل میں بہت مضبوط یقین ہے، یعنی اچھی طرح اس بات پر اسے بھروسہ ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم جب محنت کریں گے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہمیں کوئی ابر نہیں دلوا سکتا۔ ہمارے اوپر اس آزادی منحصر ہے، جب ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، تب ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے ایک اور بات پر بھی پکا یقین ہے کہ اگر ہم محنت کیے جاویں، عزیز طلباء، یہ جاوے متروک لفظ ہے، اس کی جگہ اب جائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلسل کام کرتے رہیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بے شمار طاقتیں اور قوتیں رکھی ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا، اپنی طاقتوں کا درست استعمال کرنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی ان قوتوں کو، قدرتی صلاحیتوں کو اور قوتوں کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ موبائل کا استعمال بھی غلط ہے، اس کے علاوہ اور بھی اپنی طاقتوں کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ تو اس کا پل کیا ملے گا؟ تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع، یعنی ترقی کا اس کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے، یا آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ بھی نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے کہ اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے، ہماری ترقی اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے مطابق استقلال، یہاں آئیے دیکھتے ہیں، مستقل مزاجی، یعنی کام جب شروع کر دے تو بغیر رکے کام کرتے رہے، لیکن ہم درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں مستقل مزاجی۔ جو کام شروع کرتے اسے آخر تک پہنچانا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کام کو درمیان میں چھوڑتے ہیں، ہم تک جاتے ہیں۔ نمبر 2، محنت، زیادہ کام کرنا، یعنی خود کو کام میں تکا دینا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ ہم تب ترقی حاصل کریں گے جب ہمیں یہ دو باتیں ہوں۔ اگر ہم ایک دلی ولولے، یعنی
دل میں کسی کام کا جوش پیدا کرنا اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس کے مطابق، ولیم ڈریگن کے مطابق، اسے پورا یقین ہے، یقین سے یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں، یعنی بہت جلد ہی، ہماری حالت بھی، ہم بھی بہتر ہو جائیں گے، ایک عمدہ قوم، ہم بھی ایک اچھی قوم کی طرح کی مانند آرام و خوشی، یعنی سکھ اور خوشگوار زندگی ہوگی ہماری، وہ آزادی کی ہو جاوے گی اور ہم آزاد ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یا پھر وہی لفظ آیا ہے، متروک لفظ ہے ہو جاوے گی کی جگہ اب ہو جائے گی استعمال ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے جو لوگ تھے، وہ اس میں ہمارے جو پردادا، ہمارے دادا تھے، ہمارے والدین تھے، تو ہم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ تھے، ان کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد وہ غربت میں تھے، مگر انہوں نے محنت سے کام لیا تو آج ہماری حالت بہتر ہے۔ ہر نسل کی محنت سے تھوڑی تھوڑی ترقی ملتی ہے، تو یہ آج کی جو نسل ہے، یعنی ہم نے ترقی حاصل کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، اب مصنف ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمیں ترقی یافتہ حالت میں جو چیزیں ہمیں ملی ہے، جو جائیداد وغیرہ ہے، یہ کن لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے؟ تو اس میں پہلے لوگ بہت کام کرتے تھے، مستقل کرتے تھے، بغیر تکے بغیر رکے وہ کام کرتے تھے۔ زمین کے جوتنے والوں، وہی لوگ جو تھے ہم سے جو پہلے جو اگلی پش جو تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، زمین کے جوتنے والوں، وہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زمینوں میں ہل چلاتے تھے۔ کانوں کے کھودنے والوں، ترقی کے لیے کوئلہ، نمک، لوہے کی کانیں کھودی انہوں نے۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، زمین کے نیچے سے چھپے ہوئے خزانے نکالے ان لوگوں نے۔ آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں، بڑی بڑی مشینوں پر کام کر کے قوم کو ترقی دی، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، کسی ایک پیشہ والے نے نہیں بلکہ تمام پیشے والوں نے، ہنرمندوں، کاریگروں نے بھی کام کیا۔ شاعروں نے شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیموں نے، دانشوروں نے، فلسفی اور دانشوروں نے اپنے لیکچرز کے ذریعے قوم کی اصلاح کی۔ فیلسوفوں یعنی دانشوروں، ملکی منتظمین نے انسانوں کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ سر سید احمد خان نے ملکی منتظمین، جو ایشیا کے لوگوں کا نظریہ تھا کہ ملکی منتظمین یعنی حکومت یا جو ہے حکمران یا لیڈر ہمیں ترقی دے سکتے ہیں، تو سر سید احمد خان نے اس کا ذکر سب سے آخر میں کیا ہے، یعنی اس سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کا ہاتھ ہے ہماری ترقی میں۔ ملکی منتظمین، حکمران یا لیڈر نے انسان کو موجودہ ترقی، اس وقت جو ہماری ترقی یافتہ حالت ہے ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے، ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک نسل نے، یعنی ہم یا ہمارے والدین نے، دوسری نسل یعنی اپنے آباء و اجداد کی محنت پر عمارت بنائی ہے، انہوں نے کام کیا اور پل ہم کہتے ہیں، اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا، ترقی یافتہ حالت، یعنی مزید ترقی دے کر اگلی نسل کو یہ چیزیں دیں۔ ان عمدہ کاریگر وہ جو کام کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد تو بہترین کام کرتے تھے، جو تہذیب و شائستگی موجودہ ترقی یافتہ حالت کی عمارت کے معمار ہے، یعنی ترقی یافتہ حالت میں ان کا کردار رہا ہے۔ لگاتار وہ مسلسل کام کرتے تھے، ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد نے مسلسل کام کیا، درمیان میں کسی نے کام نہیں چھوڑا، یعنی ہمارے آباء و اجداد میں عیاشی کی، اگر وہ عیاشی کرتے، محنت نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں ترقی یافتہ حالت میں نہیں ملتی تھی۔ اس میں ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے، ہمارے پردادا نے کام کیا اور ترقی یافتہ حالت میں ہمارے دادا کے لیے چھوڑا، تو پھر وہ چیز ہمارے والدین تک پہنچی اور انہوں نے ترقی یافتہ حالت میں ہمارے لیے چھوڑی۔
ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیچر کی گردش نے فطرت کے اصول کے مطابق موجودہ نسل یعنی ہم اور آپ کو اس زرخیز یعنی وافر مقدار میں جو چیزیں ہمیں ملی ہے اور بے بہا جائیداد لاتعداد جو وسیع ہے اس کا وارث کیا ہے، ہمیں اس کا وارث بنا دیا ہے۔ وراثت میں یہ چیزیں ہمیں ملی ہے جو ہمارے پرکوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، یعنی اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی عقل مندی سے وہ کام کرتے تھے۔ ہوشیار یعنی عقل مندی سے وہ کام کر کے انہوں نے ترقی حاصل کی اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، ہمیں مل گئی تھی۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے، یعنی ہم کو کس مقصد کے لیے دی گئی ہے، جب کہ ہم صرف اور صرف مثل مار سر گنج یعنی خزانے کے اوپر بیٹھا جو سانپ ہوتا ہے جو صرف خزانے کی رکھوالی کرتا ہے، ہم کو صرف اس لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو ترقی یافتہ حالت میں اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں، اس کی حفاظت ہی کیا کرے، خود بھی استعمال نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو ترقی دے، اس کی حالت کو بہتر کرے اور ترقی یافتہ حالت میں زیادہ ترقی دے کر آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں، آنے والے لوگوں کے لیے ان کے حوالے کرے اور اچھی حالت میں ان کو دے۔ عزیز طلبہ، چھوڑ جاویں متروک لفظ ہے جاویں، اس کی جگہ اب جائے لفظ مستعمل ہے۔ مگر افسوس بہت دکھ ہوا کہ 100,000 افسوس بہت زیادہ، 100 کا معنی ہے 100، 1000 کا معنی ہے 1000، مطلب یہ کہ بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہماری قوم یعنی ہم لوگ کام نہیں کرتے، نے ان پر کو یعنی آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ کل دوسرے لیکچر کی طرف جائیں گے۔ اللہ حافظ۔